بھٹی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح دانیال صاحب تھینک یو جس طرح دانیال بھائی نے بتایا کہ جس طرح ترقی ہو رہی ہے اور جلاؤ گھیراؤ کو مسترد کیا جا رہا ہے، ضمنی انتخاب جیتے جا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بتایا کہ ہم انتشار والی پارٹی نہیں ہے، ہم تو ملک کو ہم نے پہلی مردوں نے وہ کام نہیں کیا پنجاب میں انہوں نے کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پھر اس وجہ سے کم بھی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب اچھا کام کر رہی ہے، فیڈرل میں شہباز صاحب خواہ ون پیج پہ تو عمران صاحب بھی تھے پہلے، وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اور جسٹس طارق پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو. بھٹی صاحب. کامران بھائی پہلے جسٹس طارق جہانگیری پہ بات کر لیتے ہیں. ضرور. جسٹس طارق جہانگیری وکیل بنے، وکالت کی، ڈگری کا پتہ نہ چلا. ایڈیشنل جج لگے، ڈگری کا پتہ نہ چلا. نواز دور میں اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل لگے، ڈگری کا پتہ نہ چلا. مستقل جج اس سے پہلے ہوئے، ڈگری کا پتہ نہ چلا. پھر نواز دور میں اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل لگے، ڈگری کا پتہ نہ چلا. پیپلز پارٹی دور میں ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے، ڈگری کا پتہ نہ چلا. شاہد خاقان عباسی صاحب کے وکیل رہے LNG ریفرنس میں، ڈگری کا پتہ نہ چلا. بھلا ڈگری کا کب پتہ چلا ہے؟ ڈگری کا پتہ چلا ہے جب انہوں نے خط لکھا اپنے 4 فیلو ججز کے ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ ہم پر دباؤ ڈال کر من پسند فیصلے لیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہم غیر محفوظ ہیں، ہمارے رشتہ دار غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، اور ان کے گھر سے بھی کیمرہ نکلا. ڈگری کا پتہ چل گیا جب 4 فیلو ججوں کے ساتھ 26ویں 27ویں یعنی ترمیموں کے خلاف وہ سپریم کورٹ گئے. ڈگری کا کب پتہ چلا؟ جب جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر 2 ججوں کے تبادلے ہو کر آنے پر سپریم کورٹ گئے کہ یہ تبادلے غیر آئینی ہیں، یہ آئین سے کھلواڑ ہے، اور تبادلے کے بعد جج دوسرے ہائی کورٹ میں آ کر نئے سرے سے حلف اٹھائے گا. ڈگری کا کب پتہ چلا؟ جب دھاندلی الیکشن ٹریبیونل کے جج کی حیثیت سے الیکشن کمیشنر اسلام آباد کے 3 حلقوں کے فارم 47 پر جیتے ہوئے MNA سے کہا کہ آپ اگلی تاریخ پر فارم 45 بھی لے کر آئیں. جسٹس طارق جہانگیری عدالتوں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے رہے کہ میری ڈگری اصلی ہے. قرآن پر حلف دینے کا کہتے رہے کہ میری ڈگری اصلی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دیا. سرفراز ڈوگر پر اعتراض کیا کہ آپ نے مجھے خود بتایا کہ میں پریشر میں ہوں، آپ مستعفی ہو جاؤ. میں نے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ آنے اور چیف جسٹس بننے کے خلاف کیس کیا ہوا ہے، مطلب میں نے آپ کا تبادلہ چیلنج کیا ہوا ہے. ایسا کبھی عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا. آپ بائسڈ ہیں، ہو سکتے ہیں، مجھے جس طرح کام سے روکا گیا اس طرح چپڑاسی کو بھی کوئی نہیں روکتا. آپ کیس نہ سنیں، مگر یہ بھی کہ درخواست رد کر دی گئی. اور ڈگری کا پتہ چل گیا. میں مبارکباد دیتا ہوں اس پورے نظام کو، میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز حکومت کو اور عدلیہ کو، اور کہ الحمدللہ ان کی ڈگری کا پتہ چل گیا. باقی کی ڈگریاں بھی چیک کریں. چلو فارم 45 فارم 47 کی ڈگری تو چھوڑ دیجئے، باقی ڈگریاں بھی چیک کریں کہ شاید کہیں کوئی اور ڈگری بھی جعلی نہ ہو. جہاں تک یہ ابھی آپ کا جو سیاسی سوال ہے، گالی کی سیاست میرے بھائی نے کہا ہے کہ گالی کی سیاست کون کر رہا ہے؟ ابھی آپ نے 2 بیانات سنائے ہیں، مریم نواز صاحبہ اور عابد شیر علی. بری سیاست کون کر رہا ہے؟ بری زبان کون استعمال کر رہا ہے؟ 24 گھنٹے آپ لگے ہوتے ہیں عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. اور بھائی آپ کا کام یہ وہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں، جہاں وہ پہنچ گئے ہیں، آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے معیشت پر، آپ نے دہشت گردی پر، آپ نے انڈسٹری پر، آپ نے ریئل اسٹیٹ پر، آپ نے زراعت پر توجہ دینی ہے. کیا ابھی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے میں سن رہا تھا ان کی تقریر، وہ کہہ رہے پچھلے 1-2 مہینوں میں 100 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. ریئل اسٹیٹ کا کیا حال ہے؟ برباد ہوئی پڑی ہے. زراعت کا کیا حال ہے؟ برباد ہوئی پڑی ہے. انڈسٹری کا کیا حال ہے؟ برباد ہوئی پڑی ہے. اور یہ جو ہمیں آپ بتاتے رہتے ہیں کہ جی وہ اکنامکس اشاریے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو اور وہ سمپیتھیکلی فزیکلی ایکچولی مینٹلی اور ہیویلی، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کے وزیر احسن اقبال صاحب 2 دن پہلے فرما رہے تھے کہ ہم جس مقام پر آج کھڑے ہیں پچھلے 40 سال سے ڈھٹائی کے ساتھ اسی مقام پر ہیں. تو بھائی جان اس میں 35 سال آپ لوگوں کے ہیں. آج سے 2 سال پہلے ملک بینکرپٹ تھا، لولا لنگڑا تھا، لہو لہان تھا، دیوالیہ تھا. یہ کہانیاں ہر مرتبہ سنتے ہیں ہم. کیوں ہر مرتبہ ہم دیوالیہ سے ہٹ کے پھر دیوالیہ پر پہنچ جاتے ہیں؟ کیوں ہر مرتبہ ہم لہو لہان سے ہو کر پھر واپس ICU نکل کر پھر ICU پہنچ جاتے ہیں؟ بھائی کیا کچھ تبدیل ہوا ہے؟ قرضے کم ہو گئے ہیں،
इस सरमाया कारी तारीख की सबसे निचली सतह पर है। कोई आप भाई फितरा फसाद नहीं बरपा रहा, जेल में बंद है फितरा फसाद वाले लोग, ये बहुत बड़ी बात है। भट्टी साहब आपको समझ ही नहीं आ रहा, इकोनॉमी के लिए डिजास्टर है फितरा। बाकियों को भी भाईजान नहीं भाई, मैं कह रहा हूं बाकियों को भी बंद करें, कोई इशू नहीं, उनको बाकी सारों को भी बंद करें, लेकिन इस जो ये 25 करोड़ है इनका तो कुछ सिलसिला करें भाई। आपकी हर चीज नीचे जा रही है और आप हमें इशारे और वो समझा रहे हैं। कोई एक चीज बताएं कि आपने कर्जे आपका पॉइंट आ गया जी, क्या कर्जे खत्म हो गए? आपका पॉइंट आ गया सर, हर चीज आपके नीचे चाहिए आपको। हालांकि पंजाब में मरीम नवाज साहब की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। भट्टी साहब मुझे लगता है आपका लेंस चेंज करना पड़ेगा अपनी आंखों का। मैं आपकी मुफ्त मशवरा दे रहा हूं मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से।